سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، کپورتھلا کی اس جامع مسجد میں شہداء اسلام کے نام سے محرم کی 8 تاریخ میں جو اجلاس منعقد ہو رہا ہے وہ در حقیقت ہم کو ایک طرف تو ہجرت کے واقعے کی یاد دلاتا ہے اور ایک طرف اسلام میں شہادت کی کیا حقیقت ہے اس کو سمجھانا چاہتا ہے. اور محرم کے یہ ایام کن پہلوؤں سے جانے جاتے ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں، اس موضوع کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. شہداء اسلام کے عنوان سے اس جلسے کا انعقاد ہو رہا ہے اور خواتین بھی سن رہی ہیں، مرد بھی مسجد میں تشریف فرما ہیں. یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جن میں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کے افراد کو وہ جب بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں سب سے پہلے اسلام سمجھایا جائے اور پھر اسلام کے بنیادی عناصر کا تعارف کرایا جائے اور پھر جو اس کے متعلقات ہیں ان کو واضح کیا جائے. تو ہر فرد کو، مرد ہو یا عورت ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ بات سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو طریقہ حیات عطا فرمایا ہے، اسلام کے عنوان سے جو عقیدہ دیا ہے، جو عبادات دی ہیں، جو اخلاق عطا فرمائے ہیں، جن معاملات کی رہنمائی فرمائی ہے، جن کا حکم دیا ہے، اور اسلام ہی کے ماتحت جس نظام حکومت اور نظام سیاست کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور اسلام کا جو نظام تعلیم ہے، اسلام کا جو نظام تربیت ہے، اسلام نے معاشیات کے جو اصول و ضوابط دیے ہیں، یہ سارے موضوعات ہیں جن سے مسلمانوں کو اگر تفصیل کے ساتھ نہیں تو اختصار کے ساتھ ضرور واقف ہونا چاہیے. وہ مدرسوں میں پڑھتے ہوں یا کسی اسکول میں ہوں یا کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، وہ ملازم ہوں یا وہ تاجر ہوں یا وہ صنعت کار ہوں، وہ کسی بھی طبقے سے تعلق ہے تو ان کو جاننا چاہیے کہ مسلم کسے کہتے ہیں. ایک بہت بڑی ایسی تعداد ہے مسلمانوں کے اندر جن کو یہی نہیں معلوم کہ اسلام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے اور پوری کائنات مسلم ہے. آسمان مسلم ہے، زمین مسلم ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے نظام اور قانون کے اتنے پابند ہیں کہ 1 گھنٹہ تو نہیں، 1 منٹ نہیں، 1 سیکنڈ بھی ان کی چال میں، ان کے عمل میں، ان کی رفتار میں فرق نہیں ہوتا. اللہ نے جو نظام بھی ان کا بنا دیا، سورج کا، چاند کا، زمین کا، دیگر ستاروں سیاروں کا،
اس نظام میں ادنا فرق نہیں ہوتا، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ آج یہاں بیٹھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ 1000 سال پہلے فلاں دن تاریخ کون سی تھی، اور صبح کب طلوع ہوئی، اور شام کب ہوئی، اور سورج کب غروب ہوا، اور آئندہ ہزاروں سال کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں اس حساب کی بنیاد پر، جس حساب کا دار و مدار سورج و چاند پر ہے، آپ اس کی بنیاد پر بتا سکتے ہیں کہ 1000 سال کے بعد صبح کا وقت کتنے بجے ہوگا، شام کا کتنے بجے ہوگا، دن کتنا طویل ہوگا، رات کتنی طویل ہوگی، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کا حساب لگا سکتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس مستحکم نظام کا نتیجہ ہے جس میں بال برابر بھی فرق نہیں، اور یہی ان کا اسلام ہے۔ ان کے اسلام کا مطلب یہ ہے کہ نظام الہی کے ماتحت یہ ساری مخلوقات اور یہ ساری کائنات کام میں مشغول ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے طے کر دیا گیا ہے، بس اسی کے مطابق ان کی جیسی بھی زندگی ہے گزر رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اختیار دے کر اسلام کا تابع بنایا۔ وہ اسلام جو اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جانے کا نام ہے، اللہ کی مکمل تابعداری کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے، انسانوں کو اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ اس تابعداری کے وہ خلاف بھی عمل کر سکتے ہیں، انہیں یہ اختیار ہے، وہ خیر بھی اختیار کر سکتے ہیں اور شر بھی، وہ ایمان کے حامل بھی ہو سکتے ہیں اور کفر کے بھی، وہ توحید کو بھی اختیار کر سکتے ہیں اور شرک کو بھی۔ تو ان کو یہ اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، اور یہ اختیار ان کے امتحان کے لیے ہے، ان کی آزمائش کے لیے ہے، اور یہ بات فرما دی گئی ہے کہ اس اختیار کو ہم نے تمہاری آزمائش کے لیے رکھا ہے، اور جو بھی اس اختیار کا غلط استعمال کرے گا اس کو ہم سخت ترین سزا دیں گے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا۔ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، کر لے، یا ہم نے اس کو اختیار دیا ہے اور اس کا امتحان ہو رہا ہے، لیکن جو بھی کفر کرے گا، غلط روش اختیار کرے گا، اس کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اس کو سزا سے گزرنا پڑے گا، سزا بھگتنی پڑے گی۔ اختیار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ اپنی مرضی استعمال کرے گا اور انجام تک نہیں پہنچے گا اور اس کے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ نہیں ہوگا۔ واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو زندگی اور موت کا نظام ہے، اور زندگی امتحان کے لیے دی گئی ہے اور موت کے پل سے گزارا جاتا ہے اور عالم آخرت میں پہنچایا جاتا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ صرف اور صرف امتحان کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دیکھیں تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے اور اس کی خاطر اس نے یہ نظام عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اسلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب نہیں تھا، اسلام آدم علیہ السلام کا مذہب تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا مذہب تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا مذہب تھا۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے نبی آئے، سب کا صرف اور صرف اسلام مذہب تھا۔ سب اسلام کے لیے آئے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے، سب نے اپنی قوموں کو جو مشرک تھیں، کافر تھیں، مخاطب کیا اور اسلام کی دعوت دی، یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تکمیل کے لیے تشریف لائے، کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آئے۔ اس لیے یہودیت کوئی مذہب نہیں، عیسائیت کوئی مذہب نہیں، ہندومت کوئی مذہب نہیں، اور بے شمار ناموں سے جو مذاہب مشہور کر دیے گئے ہیں وہ سب بے معنی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مذہب جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک اللہ کی، ایک ایشور کی، ایک مالک کی، ایک گاڈ اور لارڈ کی، ایک خدا کی بات مانی جائے، اس کے سامنے سر جھکایا جائے، اس کی تابعداری کی جائے، فرما برداری کی جائے، یہ مذہب ہے۔ عربی میں اس کو اسلام کہتے ہیں،
اگر اس کے لیے کوئی اور لفظ کسی زبان میں ہے تو اس کو استعمال کیجئے. اوبیڈینس کہیے، سرنڈر کر دینا کہیے، حوالگی کہیے، اور سر تسلیم بیان بھی نبی آئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ ہر علاقے میں اس نے نبیوں کو بھیجا ہے اور ہر قوم میں نبی کو مبعوث فرمایا ہے. اس لیے کوئی بھی قابل ذکر ملک ایسا نہیں ہے، کوئی قابل ذکر آبادی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی نبی نہ بھیجا گیا ہو، کوئی پیغمبر نہ بھیجا گیا ہو. ہندوستان بہت ہی پرانا ملک ہے اور اس کی بڑی طویل تاریخ ہے. یقیناً یہاں پر بھی انبیاء آئے ہوں گے، لیکن چونکہ قرآن پاک میں ہمیں متعین طور پر نہیں بتایا گیا کہ وہ کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں، تو جب نہیں بتایا گیا تو ہم ان کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے. جیسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ میں، آسٹریلیا میں کون کون نبی رہے. ہمیں نہیں معلوم کہ برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، اسپین میں کون لوگ نبی ہوئے. ہمیں نہیں معلوم کہ افریقن ممالک میں کون کون نبی رہے. جن نبی پر قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا گیا ہے وہ عربوں میں معروف تھے، اور جزیرۃ العرب اور اس کے آس پاس علاقے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بعثت ہوئی تھی، اس لیے ان کے تذکرے تھے، ان کے چرچے تھے، ان کا تعارف فرما دیا گیا، ان کے نام بیان کر دیے گئے. لیکن یہ کہہ دیا گیا کہ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. بہت سے ایسے پیغمبر ہیں جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا، اور کچھ ہیں جن کا تذکرہ. جنوں کا، انسانوں کا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو اللہ کی مرضی کے ماتحت کر دیا جائے اور اللہ کی مشیت کے حوالے کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کا اعلان کرتے ہوئے کہ پوری اس کائنات کے لیے اور خاص طور پر دنیائے انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے جس مذہب کا انتخاب کیا گیا وہ الاسلام ہے، تو فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ کے نزدیک، دین کے معنی اطاعت کا طریقہ کار، زندگی گزارنے کا نظام. دین اللہ کے نزدیک صرف الاسلام. اب اس کا مطلب یہ ہو کہ دیگر مذاہب کا جو تذکرہ ہوتا ہے یہ رسمی طور پر ہوتا ہے، عرفی طور پر ہوتا ہے، لوگوں کی زبانی ہوتا ہے. ہمارے نزدیک اس کی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی دستاویز نہیں ہے، اس کو آتھینٹسٹی حاصل نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے. اور اللہ کی طرف سے اس کی آخری کتاب میں آخری نبی کی زبانی جو بات ارشاد فرمائی گئی وہ یہ کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ کے نزدیک صرف الاسلام. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو جو بھی اختیار کرے گا ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو قبولیت حاصل نہیں ہوگی. اب یہ بات جب فرمائی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا ہے، وحی کا سلسلہ منعقد کر دیا گیا، مختتم کر دیا گیا ہے. اب آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے آپ ہی اب پوری انسانیت کے ذمہ دار ہیں، اور آپ ہی جنوں کے بھی پیغمبر ہیں. جن آپ کے تابع، انسان آپ کے تابع. اب آپ کو اپنا پیام پہنچانا ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ. جن تک آپ بلا واسطہ پہنچا سکیں بلا واسطہ پہنچائیں، اور جن تک بالواسطہ یعنی کسی واسطے اور کسی میڈییٹر کے ذریعے سے پہنچا سکیں تو ان تک پہنچائیں، ان کا استعمال کریں. یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سے کہہ دی گئی. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمام انسانوں میں تم سب کا پیغمبر ہوں. اب نبی پاک علیہ السلام کا جب یہ تعارف ہوا اور قرآن پاک کا تعارف فرمایا گیا کہ یہ پوری دنیا انسانیت اور جن بھی شامل ہیں اس میں، ان سب کے لیے ہدایت نامہ ہے، یہ گائیڈ بک سب کے لیے ہے. قرآن کے بارے میں یہ فرما دیا گیا، اور قرآن ہی ہے جو شریعت پر مشتمل ہے، وہی شریعت لے کر آیا ہے، اور اسی شریعت کی تشریح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن کی شریعت سب کے لیے ہے، کیونکہ قرآن ہدایت نامہ ہے اور سب کے لیے. تو ایسی صورتحال میں آج جو ہمارا منظر نامہ ہے کہ ہم بٹے ہوئے ہیں، حلقوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. یہاں ایک جلسہ ہو رہا ہے شہداء اسلام کے نام سے سنیوں کے مابین،
اور امام باڑہ کے اندر اس کے سامنے اور بے شمار جگہوں پر جلسے ہو رہے ہیں تشیع کے نام سے، اور اس کے علاوہ پھر جو اپنے کو اہل سنت میں شمار کرتے ہیں ان کے جلسے بریلوی حلقے میں بھی ہو رہے ہیں، دیوبندی حلقے میں بھی ہو رہے ہیں۔ یہ سب حلقے واریت، فرقے واریت کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ کون سی بلا ہے؟ کس جن، کس بھوت، کس دیو نے اس کو پیدا کر دیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ قرآن سب کے لیے، اسلام سب کے لیے، شریعت سب کے لیے، پیغمبر سب کے لیے، اور تفریقے کی اجازت نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹولیوں میں، گروہوں میں، فرقوں میں مت بٹو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ جو تمہاری امت ہے ایک امت ہے، اس امت میں تفریق کرنے کی اجازت نہیں۔ اور یہ فرمایا کہ جو لوگ بھی تفریق کریں گے، امت کو بانٹیں گے فرقوں میں، ان کو سنگین عذاب دیا جائے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان لوگوں کی طرح مت بنو جو ٹولیوں میں، فرقوں میں، گروہوں میں بٹ گئے۔ جو لوگ بھی ایسا کریں گے ان کو سنگین عذاب ہوگا، سخت ترین سزا دی جائے گی۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو کیسے مسلمان اس صورتحال پر راضی ہیں؟ کیسے راضی ہیں کہ وہ ان فرقوں کو برقرار رکھیں؟ اس پر کیسے راضی ہیں کہ مذہبوں کی یہ تفریق برقرار رہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ مکرمہ میں ہوئی، وہاں مشرک تھے، وہاں ملحد تھے، وہاں فاسق و فاجر تھے، اور وہاں یہودی اور عیسائی بھی آتے جاتے تھے، اور قرب و جوار کے علاقوں میں کہیں عیسائی آباد تھے، کہیں یہودی بھی آباد تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کو مخاطب کرتے تھے، تمام انسانوں سے بات کرتے تھے، تمام انسانوں کو پیغام دیتے تھے۔ اور جب آپ نے اس مشن کو شروع فرمایا تو آپ اکیلے نبی تھے، غار حرا میں آپ کو نبوت عطا کی گئی، اور اس کے بعد پورا ماحول مشرکوں اور کافروں کا تھا۔ اس ماحول میں آپ نے کام شروع کیا کہ ان کو دعوت دینا ہے، ان کو بلانا اور پکارنا ہے۔ انہی میں سے جو لوگ آتے گئے وہ حضور پاک علیہ السلام پر ایمان لائے، انہوں نے حلقہ اسلام میں داخلے کو قبول کیا۔ ان کے لیے جو حضور کے ساتھ پھر شامل ہو گئے اور صبح و مساء آپ کے ساتھ گزارنے لگے، یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ حضور کے ساتھی ہیں۔ اور ساتھی عربی زبان میں صاحب، حضور کے صاحب ہیں، اور صاحب کی جمع ہے صحابہ، یہ حضور کے صحابہ ہیں۔ تو جو بھی حلقہ کفر سے، حلقہ شرک سے آتا چلا گیا وہ صحابیت میں داخل ہوتا چلا گیا، اس شرط کے ساتھ کہ اس نے حضور پاک علیہ السلام کی صحبت اختیار کی، آپ کا رفیق بنا، آپ کے ساتھ رہا، صحابی ہو گئے۔ اور اگر وہ ایمان لایا یمن میں، بحرین میں، عمان میں، یا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں فرمایا۔ اور اس طرح وہ قافلہ جو مکہ مکرمہ سے چلا تھا، اور جس نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، اور درمیان میں تھوڑا سا وقفہ طائف میں بھی گزارا گیا، اس 13 سال کی مدت میں کفر و شرک کے حلقے سے جو لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، یہی حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور آپ کے صحابہ اس حکم میں شامل تھے اور مامور تھے کہ اب وہ ہجرت کریں، یعنی اپنے وطن کو چھوڑ دیں، اور اپنے وطن کو چھوڑ کر ایک نئی دنیا بسائیں، ایک نئے، اور وہ نیا علاقہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب فرما دیا گیا۔ مدینہ منورہ کی بستی کا اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا کہ آپ اب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ منتقل ہو جائیں، تو آپ نے ہجرت فرمائی، آپ کے صحابہ نے ہجرت فرمائی، اور مدینہ منورہ کے اندر ایک اسلامی ریاست، مملکت اور حکومت کا قیام شروع ہو گیا، جو دھیرے دھیرے حکومت جن میں کچے بھی تھے اور پکے بھی تھے اور مخلص بھی تھے اور غیر مخلص بھی تھے اور مومن بھی تھے اور منافق بھی تھے، ان سب کو اس دستور میں شہریت کے اوپر گئے، بلکہ ان کے سامنے جو
فرق بیان کیا گیا وہ مسلم اور غیر مسلم کا، اور مسلم کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ایک ڈھانچہ ہے، وہ ایک وجود ہے، تو جب اس مسلم کو ہم پیش کرتے ہیں تو ادھر سے کہا جاتا ہے یہ پسماندہ ہے، یہ جاہل ہے، یہ بگڑا ہوا ہے، یہ ایسا اور ویسا ہے۔ تو ہم نے بجائے اس کے کہ ہم اسلام کو سمجھاتے ہیں، ہم نے مسلم کو دکھایا اور قومی بنیادوں پر ہم نے ان سے لڑائی لڑی، قومی بنیادوں پر ملک کی تقسیم ہوئی، قومی بنیادوں پر آج ہمارے ان کے درمیان دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، قومی بنیادوں نے خندقیں کھود دی ہیں۔ قومی بنیادوں کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ طرح طرح کی غلط فہمیوں میں، بدگمانیوں میں مبتلا ہیں، اور ہم اب قومیت کی بنیاد پر اپنے جلسے کر رہے ہیں، قومیت کی بنیاد پر مدرسے کھول رہے ہیں، قومیت کی بنیاد پر ہمارے ادارے چل رہے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے منافی ہے، اس کے مخالف ہے۔ جو مسلمان بھی قومی بنیاد پر الگ ہو کر اپنی ذات میں سمٹ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان سے جو ان کا تعلق ہے وہ ایک مجبوری کا ہے کہ وہ ان کے حاکم ہیں مثلا، یا ان کے ہاتھ میں کمان ہے اور یہ مجبور ہیں کہ ان کی طرف رجوع کریں، اپنی اس مجبوری کے لیے یہ ان کی دعائی دیتے ہیں، ان سے کوئی چیز مانگتے ہیں، کوئی مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، نبی پاک علیہ السلام کے نظام کے خلاف ہے، مکی زندگی کے 13 سال کے خلاف ہے۔ مسلمانوں پر جو پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اب قومی بنیاد پر کوئی بات نہیں کریں گے، اب جو بات بھی ہوگی وہ بین الاقوامی ہوگی، انٹرنیشنل ہوگی، عالمی ہوگی، گلوبل ہوگی۔ گلوبلائزیشن کا جو دور ہے وہ حضور پاک علیہ السلام سے شروع ہوا، اور انٹرنیشنلائزیشن کا دور آپ کے ذریعے شروع ہوا، کیونکہ اللہ نے یہ کہا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، تمام طبقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو عرب جن کی مادری زبان عربی تھی وہ اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھ رہے تھے، اور جو بھی اس بات کو قبول نہیں کر رہے تھے وہ صرف ضد میں اور ہٹ دھرمی میں قبول نہیں کر رہے تھے، ورنہ ان کے دل اس کی حقیقت کو تسلیم کرنے پہ مجبور تھے۔ تو فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ان کے دلوں میں یقین چھپا ہوا ہے لیکن وہ انکار کر رہے ہیں صرف ذاتی کرتے ہوئے اور صرف تکبر۔ تو یہ جو صورتحال وہاں تھی، آج وہ پوری صورتحال یہاں نہیں، یہاں بے شمار لوگ ہیں، بلکہ 99% بلکہ اس سے بہت زیادہ وہ لوگ ہیں جو یہ جانتے ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، جنہوں نے کبھی سنا ہی نہیں صحیح معنی میں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ اور جب آپ رحمت للعالمین ہیں تو انہوں نے یہ نہیں سنا کہ ہندوؤں کے لیے حضور رحمت بنا کر بھیجے گئے، بدھسٹوں کے لیے، یہاں کے جینیوں کے لیے، یہاں کے سکھوں کے لیے، دنیا کے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے، اور روس کے کمیونسٹوں کے لیے، اور افریقہ کے کالوں کے لیے، اور یورپ کے گوروں کے لیے، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے لیے حضور رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جب تک یہ بات آپ تمام لوگوں تک اس طرح نہ پہنچا دیں کہ ان کے دماغوں کو اپیل کرے اور ان کے دلوں کو چھوئے اور اس کے دلائل فراہم کر دیں، کیونکہ بدون دلیل کے جو بات کہی جاتی ہے وہ صرف پروپیگنڈا ہوتا ہے، وہ تو ایک دعویٰ ہوتا ہے، اور کسی کورٹ میں دعوے نہیں قبول کیے جاتے، وہ عوام کی کورٹ ہو یا حکومت کی کورٹ ہو، عدالت کسی بھی دعوے کی دلیل مانگتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں یہ فرما دیا کہ ہم نے قرآن میں دعوے نہیں کیے ہیں، ہر دعوے کی دلیلیں دی ہیں۔ تو فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کے مہینے میں قرآن پاک اتارا گیا پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ یہ ذہن سے نکلنا نہیں چاہیے، ساری تباہیاں اسی وجہ سے آ رہی، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہم نے قرآن اتارا اور ہدایت کی دلیلیں اس میں پیش کی، بینات من الہدی
اور والفرقان، اور اتنی وضاحت کے ساتھ پیش کی کہ دودھ الگ اور پانی الگ، اتنی وضاحت کے ساتھ کہ ایک چیز دوسرے سے بالکل جدا کر دی گئی، کہیں پر کوئی چیز بھی خلط ملط نہیں رہ گئی ہے، گڈ مڈ نہیں ہے، توحید کو شرک سے بالکل جدا کر دیا گیا ہے، ایمان کو کفر سے بالکل واضح کر دیا گیا ہے، سنت کو بدعت سے بالکل ممتاز کر دیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے، اگر ہم اس دعوے کو قبول کرتے ہیں تو ہم پر ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک کے مطالبے کے مطابق ہم عمل کریں، اور اگر خدا نخواستہ ہم اسے قبول نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم مسلمان ہی نہیں، پھر تو ہمارا اسلام ہی نہیں۔ اب اس پس منظر میں جب آپ غور فرمائیں گے تو پوری دنیا کے ساتھ جو رویہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور جس رویے کو اپنے صحابہ کے دماغوں میں رکھ ڈالا، ان کے دلوں میں اس کو منتقل فرمایا اور اس کے لیے ان کو تیار کیا، اتنے زبردست پیمانے پر تیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جو کچھ فرمایا، قرآن پاک کی بہت سی آیات میں ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، لیکن نبی کی ٹیم جو ہے، نبی کے ساتھی، نبی کے رفقا، نبی نے جن لوگوں کو تیار کیا اور اس کے بعد آئندہ جو ان کے ذریعے تیار ہوتے چلے جائیں گے تا قیامت، ان سب کو مخاطب کر کے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، پوری انسانیت کے لیے اس امت کو نکالا گیا ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ مت سمجھنا کہ تم ٹولیوں میں بٹ جاؤ گے، فرقوں میں بٹ جاؤ گے، دھڑے بناؤ گے اور ایک دوسرے کے خلاف اپنی باتیں کرتے رہو گے، کاٹو گے، توڑو گے، یہ تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام یہ ہے کہ پوری انسانیت کو مخاطب کرو گے، پوری انسانیت تک حق پہنچاؤ گے، پوری انسانیت کو اللہ سے جوڑو گے، پوری انسانیت سے نبی کا تعارف کراؤ گے، پوری انسانیت کو قرآن پڑھاؤ گے، پوری انسانیت کے سامنے حضور کی تعلیمات پیش کرو گے، حضور کی سنت کی وضاحت کرو گے۔ یہ بات اللہ کی طرف سے فرمائی گئی، اور پوری انسانیت کو مخاطب کر کے تم بھلائی کی بات کہو گے اور برائی سے روکو گے، اور اللہ پر تمہارا ایمان رہے گا۔ ایمان و یقین کی اس کیفیت کے ساتھ تمہیں یہ عمل کرنا، یہ وہ تعلیم تھی جس تعلیم سے صحابہ فارغ کیے گئے، ان کو تیار کیا گیا، یہ کام سونپا گیا۔ اسی کا جو نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ پورا جزیرۃ العرب اسلام میں داخل ہوا، اور پھر عراق اور شام میں اسلام داخل ہوا، ایران میں اسلام پھیلا، ترکستان میں پھیلا، افغانستان میں اسلام پہنچا، ہندوستان میں اسلام آیا، انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، برما، سری لنکا، تمام ملکوں تک وہ پھیلتا چلا گیا، بڑھتا گیا۔ ادھر آگے بڑھیے تو مصر سے لے کر وہ اسپین تک پہنچا، اور نیچے چلیے تو سوڈان سے لے کر وہ جنوبی افریقہ تک پہنچا۔ یہ جو صورتحال ہوئی ہے ان لوگوں کے ذریعے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا اور قرآن نے ان کو مخاطب کیا، ان کے اوصاف بیان کیے، ان کی خصوصیات کا تذکرہ کیا، اور یہ صاف طور پر فرما دیا کہ نبی کے وہ افراد، وہ ساتھی کون ہیں جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں، اور وہ کون ہیں جو نبی کے ساتھ ہیں لیکن منافق ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور بچھے چلے جاتے ہیں اور بڑی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ دھوکہ مت کھائیے گا، ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ ظاہر ہے کہ نفاق دل میں جب ہوتا ہے تو کوئی دیکھ نہیں پاتا، ہاں اس کے اعمال سے ظہور ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں ایک سورہ المنافقون کے نام سے نازل کی گئی، اور اس میں فرمایا گیا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، زبان سے وہ رسول کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ ہاتھ چومنے لگتے تھے، پیر چومنا چاہتے تھے، بچھے جاتے تھے۔ حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، ایسی سلامی اور ایسے آداب کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو الفاظ نہیں استعمال کیے آپ کے لیے، یہ مبالغہ آرائی کرتے ہوئے ایسے القاب و آداب سے آپ کو مخاطب کرتے ہیں۔
لیکن ان کا حال یہ ہے کہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تو جانتا ہی ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو قرآن پاک میں ان سب لوگوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے جن سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ملنا پڑتا تھا، جن کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جن سے دو چار ہونا پڑتا تھا، اور ان میں ایک پوری ٹیم تھی عبداللہ ابن ابی کی۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار شمار کیا گیا، لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہتا تھا، سفر کرتا تھا، جہاد میں بھی شریک ہوتا تھا، اور اس کی ایک پوری ٹیم تھی، سینکڑوں لوگوں پر مشتمل تھی۔ اور حضور پاک علیہ السلام کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے اوس اور خزرج قبیلوں کے درمیان یہ اتفاق ہو گیا تھا کہ سرداری کا تاج عبداللہ ابن ابی کے سر پر رکھ دیا جائے گا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور ہجرت آپ نے فرما کر اس کو دارالہجرت کی حیثیت سے اختیار فرما لیا، تو پھر آپ کے سورج کے سامنے کس کا چراغ جلتا؟ اب چونکہ اس کی قیادت ختم ہو گئی، اس کی سرداری کا خاتمہ ہو گیا، تو یہ حضور سے جلنے لگا، اور حسد اور جلن میں پھر جو کچھ ہوتا چلا گیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ سیرت کی کتابیں اس کی گواہ ہیں، حدیثوں میں اس کی تفصیلات آئی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ایک دور سامنے آیا ہے ہجرت کے بعد کا دور، جس سے اسلامی تاریخ نے ایک نئی کروٹ لی ہے، اور اسلامی تاریخ کے امتداد کا وہ سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں پھر کبھی ٹھہراؤ نہیں آیا۔ ملکوں میں بھی اسلام پھیلتا گیا، قوموں میں پھیلتا گیا، قبیلوں میں پھیلتا گیا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ہے اسلام، وہ ہے جس کی دعوت قرآن میں دی گئی اور جس کا تذکرہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ لہذا ہم کو اپنے درمیان ایسے پروگرام نہیں منعقد کرنے چاہیے جن سے یہ بات لوگوں کے دلوں میں بیٹھے اور دماغوں میں بیٹھے کہ ہم الگ فرقہ ہیں، ہم ایک الگ قوم ہیں، ہم لوگوں سے الگ ایک مذہب لیے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے یہ تصورات ہیں تو ہم منکر قرآن ہیں، منکر حدیث ہیں، منکر رسالت ہیں، منکر نبوت ہیں۔ ہمارا جو کام ہے وہ یہ کہ یہ اسلام سب کے لیے سب تک پہنچنا چاہیے، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری پوری دنیا میں اور بالخصوص اس ملک میں ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو اگر شیعیت اور سنیت کے درمیان فرق ہوگا، اور بریلویت اور دیوبندیت کے درمیان فرق ہوگا، اور مقلدیت اور غیر مقلدیت کے درمیان فرق ہوگا، اور یہ دیواریں کھڑی کی جائیں گی اور یہ رکاوٹیں ہوں گی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جس اسلام کو لے رہے ہیں وہ اسلام وہ نہیں ہے جو قرآن نے دیا ہے، وہ اسلام وہ نہیں ہے جس کی تبلیغ نبی نے فرمائی تھی۔ آپ نے ڈپلیکیٹ اسلام تیار کر رکھا ہے۔ آپ کا یہ اسلام بیمار ہے، یہ کینسر زدہ ہے، یہ بونا اسلام ہے، یہ چھوٹا اسلام ہے، یہ گٹھل اسلام ہے۔ یہ اسلام وہ ہے جس کو آپ نے کسی ڈربے میں بند کر دیا ہے، یا اس پر خول چڑھا دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سمٹ گیا ہے، سکڑ گیا ہے، دبا دیا گیا، کچل دیا گیا ہے۔ یہ ساری صورتحال اس لیے پیدا ہو رہی ہے، ورنہ اسلام تو پھیلنے آیا تھا، اور پھیلنے آیا تھا اس لیے نہیں کہ وہ دوسروں پر چڑھائی کرے اور دوسروں پر حکمرانی کرے، اصلاً اس لیے آیا تھا کہ وہ رحمت نبوی بانٹے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب تک پہنچائے، وہ اللہ کے آخری پیغام کو تمام لوگوں تک منتقل کرے۔ ایسی صورتحال میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ محرم کے ایام ہو یا ربیع الاول کے، پوری امت مسلمہ کے بھی پروگرام ہو، اور امت مسلمہ تمام امتوں اور قوموں کو دعوت دے اور سب کے درمیان اپنی بات پیش کرے، ہونا یہ چاہیے تھا۔ لیکن جو صورتحال ہر جگہ ہو رہی ہے کہ لوگوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، قتل و قتال کے حالات ہو رہے ہیں، اور ہمارے ہاں تفریق اور نزاع اور جھگڑے ایسے ہیں کہ جو پیدا کیے جاتے رہتے ہیں، اور ہم صرف اپنے اپنے حلقوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وہ صورتحال ہے جس سے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے صحابہ کرام کو جو تربیت عطا فرمائی ہے، اس تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا تھا کہ ان کے سامنے اللہ کی کتاب پڑھ پڑھ کے سنائیے، ان کو اللہ کی کتاب پڑھنے کا سلیقہ سکھائیے، اور ان کے دلوں کو صاف کیجیے، ان کے ذہنوں کو پاک کیجیے، ان کی تربیت فرمائیے، اور
ان کو قرآن پاک کے مضامین و مطالب سے واقف کیجئے، اور پھر ان کو ساتھ ساتھ حکیمانہ باتیں بتائیے، سلیقہ مندی کی باتیں سکھائیے، اپنی سنت سے ان کو روشناس کیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مسلمانوں کے لیے ایک نصاب تھا، ایک سلیبس، ایک کورس جو عطا فرمایا گیا تھا کہ اس کو پوری امت کے درمیان رواج دینا ہے۔ اور جو پہلی ٹیم ہے یعنی صحابہ کرام کی، رفقاء رسول کی، اصحاب رسول کی، حضور کے شاگردوں کی، آپ کے تربیت یافتگان کی یا تربیت کے لیے آنے والوں کی جو ٹیم تھی، اس کو یہ کورس کرایا جا رہا تھا، اور اس کی جو تربیت ہو رہی تھی، پھر اس تربیت کے بعد اسے بھیجا جا رہا تھا، کافروں کے علاقے میں جاؤ اور مشرکوں کے علاقوں میں جاؤ، اور وہاں جا کر ان کو اس رحمت سے روشناس کراؤ، یہ تعلیمات منتقل کرو، ان کو تاریکیوں سے نکالو، ان کو گمراہیوں سے باہر کرو۔ اور یہ سب کام تم کو اس طرح کرنا ہے کہ تم محبت بانٹو، تم ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، تم ان کو قریب کرو، نفرت کی باتیں مت کرو، اور ایک دوسرے پر پھپتیاں مت کسو، گالی گلوچ مت کرو، وہ طریقہ کار مت اختیار کرو مناظروں کے جن میں جھگڑے ہوتے ہیں، جن میں نفرتیں ہوتی ہیں، جن کے میں کینے ہوتے ہیں، ان کو بند کر دو، اور اصلاحی مہم کو لے کر آگے بڑھو۔ اور اصلاحی مہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تم الفاظ کے ذریعے کچھ نصیحتیں کر دو، بلکہ اصلاح کے جو تقاضے ہیں، جو غریب ہو اس کی مدد کرو، جو مسکین ہے اس کی مدد کرو، جو بیمار ہے اس کی تیمارداری کرو، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی سے نکالو، جو بیوہ ہے اس کا انتظام کرو، جو یتیم ہے اس کے لیے کفالت کا نظم کرو۔ یہ ہے جو اصلاح کا خاکہ ہے۔ اصلاح کے معنی تقریر کے نہیں ہیں، اصلاح کے معنی ایک بات کے نہیں ہے، ایک ایسی اصلاح کہ جس کا تعلق ایکشن سے ہے، جس کا تعلق آپ کی بات سے، آپ کے فکر سے، آپ کے تصور سے بھی ہے، لیکن ہر فکر، ہر تصور، ہر قول، ہر تقریر ایک ایکشن پلان چاہتی ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نظام عطا فرمایا تھا۔ کیا وہ دن آئے گا کبھی لکھنؤ کی سرزمین پر کہ شیعوں اور سنیوں کے جلسے مشترک ہو رہے ہوں گے؟ کیا وہ دن کبھی آئے گا کہ بریلوی اور دیوبندی ایک دوسرے سے بغل گیر ہوں گے؟ کیا وہ دن کبھی آئے گا کہ لوگوں کے مسلکی جھگڑے ختم ہو جائیں گے؟ کیا وہ دن کبھی آئے گا پارٹی بندیاں اور جماعت بندیاں اور گروہ بندیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ امت مسلمہ امت واحدہ کی حیثیت سے ابھر کر آئے گی، اور توحید کا عقیدہ اس پر سایہ فگن ہوگا، اور اس کا ہر عمل موحدانہ ہوگا؟ کیا ایسا دور آئے گا؟ یقیناً آئے گا، یقیناً آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے واقعات بیان فرمائے، اور انہی واقعات میں آخری دور کے واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ مسیح جو آسمان پر ہیں، وہ سرزمین شام کے شہر دمشق کی مسجد کے مینارے پر اتریں گے، اور ان کو اس لیے اتارا جائے گا کہ وہ دجال کا مقابلہ کریں گے، اور مکہ مکرمہ میں کعبہ مقدسہ کے پاس رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان سب سے پہلے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، جو حضرت حسن کی اولاد میں ہوں گے۔ حضور پاک علیہ السلام کے نہ صرف یہ کہ خاندان کے ہوں گے، بلکہ ان کا نام بھی محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ اتنی مناسبتوں کے ساتھ ان کا ظہور ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو دور شروع ہوگا عیسیٰ مسیح کے ساتھ اور مہدی کے ساتھ امت مسلمہ کا جو دور شروع ہوگا، وہ ایسا ہوگا کہ لا يبقى على وجه الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل۔ پھر اس روئے زمین پر پوری دنیا میں کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ اس دین کو داخل نہ کر دے۔ عزت والا عزت کے ساتھ آئے گا، ذلت والا ذلت کے ساتھ آئے گا، لیکن یہی اللہ کا دین سایہ فگن ہو جائے گا، اور سب کے سب حضرت مہدی کے ساتھ متفق ہو جائیں گے۔ جماعتیں ختم ہو جائیں گی، فرقے ختم ہو جائیں گے، مسلک ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت حضرت مہدی کی قیادت ہوگی، وہی مجتہد اعلیٰ ہوں گے،
وہی امیر کارواں ہوں گے، وہی اس امت کے قافلہ سالار ہوں گے، وہی ہوں گے جن کی رہنمائی میں سفر ہوگا۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام جب تشریف فرما تھے تو کوئی جماعت نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی گروہ نہیں، کوئی مسلک نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فتنہ نہیں۔ یہ ہے اصل دور۔ وہ اصل دور پھر آگے چل کر حضرت محمد ابن عبداللہ المہدی کے دور سے مل جائے گا، زنجیر کی کڑیاں جڑ جائیں گی اور اسلام کا آغاز اس انجام تک پہنچا دے گا۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کثرت سے فرمائی اور صحابہ کرام نے اس کو اتنی قوت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ نقل کیا کہ اس حدیث کے تواتر پر، ورنہ کم از کم صحت حدیث پر تو سب کا اتفاق ہے۔ خاص طور پر عیسیٰ مسیح کے نزول سے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ تواتر کے ساتھ آئی ہیں، بالکل قطعی ہیں، اور حضرت مہدی کے ظہور کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ بھی صحیح حدیثیں ہیں۔ اس لیے یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ اب اس سے پہلے کے واقعات کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اطراف و اکناف کو دکھایا ہے، اور مجھے جو اطراف و اکناف دکھائے گئے ہیں، اسلام کے جھنڈے وہاں لہرائیں گے اور تم وہاں پہنچو گے اور وہاں تمہارا غلبہ حاصل ہوگا۔ یا آپ نے عمومی طور پر باتیں صحابہ کرام سے ارشاد فرمائی تھی۔ مکی دور میں بھی آپ یہ فرماتے تھے، جب دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے اور لوگوں کے پاس ملنے جاتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ میں تم سے جو بات کہہ رہا ہوں، جو مشن تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر تم لوگ اس کو قبول کر لو گے تو عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ بات صرف یہ نہیں کہی جاتی تھی کہ میری بات قبول کر لو گے تو صرف جنت میں جاؤ گے، سیدھے جنت میں جاؤ گے، یہ بات صرف نہیں کہی جا رہی تھی۔ فرمایا جا رہا تھا کہ کلمۃ تقولونہا تملکون بہا العرام والعجم، یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ کا، اسے تم مان لو گے صحیح معنی میں تو پھر وہ دور بھی آئے گا اور تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے کہ عرب اور عجم کے تم مالک ہو جاؤ گے۔ اور یہ جو آپ نے پیشین گوئی فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں وعدے کے طور پر اس کا تذکرہ کیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے اس کا منظر سامنے آنا شروع ہو گیا۔ پورا جزیرۃ العرب تو حلقہ اسلام میں دوبارہ داخل ہوا، ارتداد کی جو لہر تھی اس کو ابو بکر صدیق نے دور کیا، اور اس کے بعد پھر شام میں رومن امپائر میں ان کی فوجیں داخل ہو گئیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پرشین امپائر اور رومن امپائر دونوں کے بنیادی اور مرکزی علاقے فتح کر لیے گئے، اور اس طرح اسلام کے پھریرے اب وہاں لہرانے لگے جہاں کبھی سپر پاور تھی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ امریکہ اور رشیا جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت شمار کی جاتی ہیں، اگر یہ بات کوئی کہے کہ وہ دور تم دیکھ لو گے جب تمہارے پھریرے ان ملکوں میں لہرائیں گے اور سپر پاور اسلام کی ہوگی، تو لوگ جو ہیں اس کی بات سنیں گے بہت ہی تعجب کے ساتھ، یقین نہیں کریں گے، شک کریں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر، امانت پر، دیانت پر سب کا اتفاق تھا، تو انہوں نے بات کو سنا اور مانا، اور اس کے بعد اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھ لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن افراد کو تیار کیا تھا پوری دنیا کے لیے تیار کیا تھا، اور دنیا کو تلوار کے زور پر فتح کرنے کے لیے نہیں تیار کیا تھا بلکہ دعوت کے لیے تیار کیا تھا کہ تمہیں دعوت دینی ہے، اور اسی دعوت سے دل کھلتے چلے جائیں گے، ذہن کھلتے چلے جائیں گے، اور چونکہ طاقت کے ذریعے صرف زیر کیا جاتا ہے ایک محدود طبقے کو جس کے ہاتھ میں حکمرانی ہوتی، جس کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے، لیکن پوری قوم دعوت سے محروم ہو جاتی ہے، جیسے ہندوستان میں ہوا کہ ہندوستان میں سیکنڈ ہینڈ اسلام آیا، اور ہندوستان میں جو فاتح آئے انہوں نے طاقت سے مقابلہ کیا، اقتدار سے ٹکرایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک محدود تعداد زیر ہو گئی اور کسی کو غلبہ حاصل ہوا، کوئی مغلوب ہو گیا، لیکن یہاں کی کروڑوں کی تعداد میں جو قوم ہے وہ اسلام کا سب سے بلند مقام ہے، اور جن کے بارے میں آپ نے اپنی حدیثوں میں ہدایتیں دی تھیں
کہ دیکھو میرے بعد تم لوگ خلفائے راشدین کے راستے پر مضبوطی سے قائم رہنا، یعنی آپ نے اشارے دے دیے تھے کہ آپ کے بعد جو خلافت کا دور ہوگا وہ 30 سال رہے گا، اس لیے یہ بات بھی سب کے نزدیک محقق ہو گئی تھی کہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بعد 30 سال کا دور ملا۔ حضرت حسن کا مختصر سا جو وقفہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ ربیع الاول سن 11 ہجری میں وفات ہوئی، اور اس کے بعد کی جو مدت ہے بس اس مدت تک خلافت راشدہ رہی، اور آپ نے یہ فرما دیا تھا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میرے طریقے کو اختیار کرو، میری سنت کو اپناؤ، اور میرے بعد خلفائے راشدین کی بھی سنت اور طریقے کو اختیار کرنا۔ وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور تمہیں چاہیے کہ مضبوطی سے دانتوں تلے ان کے طریقہ کار کو تم دبا لینا، یہ آپ نے ہدایت فرمائی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو پیش آنے والے واقعات تھے ان کی طرف بھی آپ نے اشارے فرما دیے کہ عمر ایک دروازے کی حیثیت رکھتے ہیں، اشاروں میں آپ نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ حضور سے پوچھا گیا کہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ فرمایا توڑ دیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ رمزی الفاظ ہیں، اشاری الفاظ، لیکن مراد یہ کہ عمر کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا حضور نے کہ تم سے تمہاری قمیص لوگ چھیننا چاہیں گے، تم قمیص مت اتارنا، یعنی ان کو یہ اشارہ تھا رمزی زبان میں، یہ اشارے والی زبان ہے کہ تم سے خلافت چھیننے کی کوشش کی جائے گی، تم اس سے دستبردار مت ہونا۔ حضرت علی سے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علی تم پر دشمن وار کرے گا، تمہارے سر پر تلوار کا وار کرے گا جس سے سر سے خون بہے گا اور تمہاری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی، اس طرح سے تم کو شہید کیا جائے گا۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ سوال کیا کہ معلوم ہے سب سے بدبخت انسان کون ہے تاریخ انسانی میں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ ہی ارشاد فرمایا کہ وہ ہے مجرم جو حضرت صالح کی قوم میں تھا اور جس نے حضرت صالح کی نشانی کے طور پر اونٹنی کے پیروں پر وار کر کے اس کو مار دیا تھا۔ وہ بدبخت ہے جس کو قرآن پاک میں ایک بدبخت انسان قرار دیا گیا ہے۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد معلوم ہے کہ امت کا بدبخت ترین شخص کون ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ ہی ارشاد فرمائے، کہا کہ وہ ہوگا جو تمہیں شہید کرے گا۔ حضرت صالح کی نشانی کے طور پر جو اونٹنی ظاہر ہوئی تھی جس پر حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا کہ اس کو مت چھیڑنا، اگر تم نے اس کو چھیڑا اور اس کو نقصان پہنچایا تو عذاب الہی تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بدبخت ترین انسان تھا، اور پھر نمبر 2 پر سب سے بدبخت انسان روئے زمین کا وہ ہوگا جو علی تمہیں شہید کرے گا۔ اور فرمایا تھا حضور پاک علیہ السلام نے لوگوں سن لو کہ علی کو جو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، اور علی سے جو دشمنی کرے گا وہ میرا دشمن ہے۔ اے لوگوں علی کے ولی بن کے رہو، اور اے اللہ تو علی کا ولی بن، اور اے اللہ جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر 18 ذی الحجہ کو قیام فرما کر اعلان کیا کہ سارے لوگ اس میدان میں آ کر نماز پڑھیں جس میدان میں آپ نے پڑاؤ اختیار کیا تھا، اور ظہر کی نماز میں سارے لوگ اکٹھا ہو گئے جن کی تعداد 40-50 ہزار سے کم نہیں تھی۔ یہ 40-50 ہزار یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے حضور کے ساتھ حج کیا، مدینے کے بھی لوگ تھے، جحفہ کے بھی لوگ تھے،
اور مدینہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان کے بہت سے گاؤں کے افراد تھے، یہ سب جو آپ کے ساتھ غدیر خم تک آئے اور اب ان کو آگے مدینہ منورہ تک آنا تھا، آپ نے وہاں ان کو باقاعدہ روکا کہ ایک اہم ایمرجنسی اجلاس منعقد ہونا ہے، اور اس ایمرجنسی اجلاس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کی کتاب دستور ہے، وہی مرجع ہے، اور اللہ کی کتاب کو اختیار کرنا ہے، اسی میں نورانیت ہے، اسی میں ہدایت ہے۔ زبردست تقریر قرآن کے بارے میں فرمائی، اور اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ لوگوں سن لو، میرا آخری وقت ہے، میں تم سے آخری وصیت کر رہا ہوں کہ ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ اے لوگوں، دو بھاری بھرکم ذمہ داریاں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے گھر کے لوگ، میرے خاندان کے لوگ۔ ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کے خاندان کی نمائندگی صرف اور صرف علی کر رہے تھے، جن کو آپ نے وہاں پر اپنے ساتھ بٹھایا، پھر ان کو کھڑا کیا۔ راویوں کا بیان ہے کہ ہاتھ ان کا پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد یہ فرمایا صحابہ سے کہ لوگوں بتاؤ میں تمہارا حقدار ہوں کہ نہیں؟ جی آپ ہم سب کے حقدار ہیں۔ میں تمہارا ولی ہوں کہ نہیں؟ جی آپ ہم سب کے ولی ہیں۔ تو سن لو، من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں، میرے بعد اہل ایمان کے ولی علی ہوں گے۔ ان کو ولایت کا مقام عطا کیا گیا ہے۔ اللہ میاں فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے جو ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ اللہ نے اپنی ولایت کا تذکرہ فرمایا اور مسلمانوں سے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا ولی مت بنانا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہے، ایک تھیلے کے چٹے بٹے، ایک حمام کے ننگے، تم انہیں اپنا ولی مت بنانا، موالات کا تعلق ان سے قائم مت کرنا۔ اور یہ فرمایا کہ جو بھی انہیں اپنا ولی بنائے گا، یعنی ان کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرے گا کہ وہ تعلق دوسری چیزوں پر حاوی ہوتا چلا جائے گا، تو پھر یاد رکھو کہ وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ یہودیوں سے جو اس طرح کا تعلق قائم کرے گا وہ یہودی قرار دیا جائے گا، جو عیسائیوں سے اس طرح کا تعلق قائم کرے گا کہ دین ماتحت ہو جائے، یہ تعلق اس کے اوپر رہے اور اس کو تسلیم کیا جائے۔ جہاں بھی ایسا ہوگا کہ تم ان کی جماعت میں شمار ہوگے، امت مسلمہ کی جماعت میں شمار نہیں ہوگے، وہاں یہ سمجھ لو کہ پھر تم ان میں شمار کیے جاؤ گے، پھر تم اہل ایمان میں شمار نہیں کیے جاؤ گے۔ یہی بات حضور پاک علیہ السلام نے امت مسلمہ کے لیے حضرت علی کو بطور علامت مقرر کرتے ہوئے کہ علی ایک رمز ہے، علی ایک شعار ہے، علی ایک پہچان ہے، جس دور میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک علامت کے طور پر استعمال کرے گا۔ یاد رکھنا کہ جو ان سے دشمنی کریں گے، جن کا تعلق ان کے ساتھ ولایت کا نہیں ہوگا، جو ان کو اذیت پہنچائیں گے، جو ان کے خلاف گروپ بنائیں گے، ان سے اللہ کا تعلق نہیں، نبی کا تعلق نہیں، اور یوں سمجھو کہ من عادا علیا فقد عادانی، علی سے جو دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کر رہا ہے۔ من آذا علیا فقد آذانی، جو علی کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دینے والا شمار کیا جائے گا۔ اللہم والی من والا وعادی من عادا، یہ روایت جو اللہم والی من والا جس روایت میں حضرت علی کے اس مقام کو بیان کیا گیا ہے، محدثین نے بڑی صحیح سندوں کے ساتھ اور بڑی کثرت کے ساتھ اور بڑی قوت کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا ہے اپنی کتابوں میں، اور یہ حدیث ایسی ہے کہ جو متواتر درجے کی شمار کی گئی ہے کہ اس کا انکار کرنے والا مومن باقی بھی رہے گا کہ نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے منحرف ہونے میں کوئی شک نہیں، فرمائی ہی ہے عرب و عجم کی، لیکن علی کو یہ سیادت عطا فرمائی گئی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کی جو لخت جگر ہے،
ان سے جب حضرت علی کی شادی آپ نے فرمائی تو فرمایا حضرت فاطمہ سے، تاکہ ان کی تسکین ہو اور ان کو بتایا جائے کہ کیا دولت ان کو دی گئی ہے۔ فرمایا کہ فاطمہ، میں نے تمہاری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو دنیا میں بھی سید ہے، جس کو دنیا میں بھی اللہ نے سیادت عطا فرمائی ہے اور آخرت میں بھی اللہ اس کو سیادت عطا فرمائے گا۔ اور اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین جو حضور کے جگر گوشے تھے، حضور کے لیے معطر پھولوں کی طرح تھے، حضور جن کو چومتے تھے، جن کو سینے سے لگاتے تھے، جن کو گود میں لیتے تھے، جن سے بے انتہا پیار کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے جس نے حسن سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے، جس نے حسین سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے، اور جو ان سے محبت نہ کرے اللہ کی محبت سے وہ محروم ہو جائے۔ اور یہ فرمایا آپ نے کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہ بات جو آپ نے ارشاد فرمائی اس کا صاف مطلب واضح ہے کہ حضرت علی کو ایک طرف آپ نے سیادت عطا فرمائی، علی سے دشمنی کرنے والے پھر وہ لوگ ہیں جن سے نبی ناخوش ہیں، اللہ ناخوش ہے، قرآن ناخوش ہے۔ امت کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اور رسول کا یہ فیصلہ ہے، جو بھی ان کے خلاف باغی، جو بھی ان کے خلاف طاغی، جو بھی ان کو تسلیم نہیں کرتے، جو ان صلی اللہ عمر کو بڑی عمر کے لوگوں کی سیادت عطا فرمائی گئی، اور وہ بھی حضور نے ایک حدیث میں فرمایا، لیکن حسن و حسین کے لیے فرمایا کہ نوجوانان جنت کے سردار۔ لہذا امت کے جتنے بھی نوجوان ہیں، امریکہ سے آسٹریلیا تک، اور پہلے دور میں اور آج کے دور میں اور قیامت تک جتنے ادوار آئیں گے، ان سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے سے بدبخت قرار دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ سیدہ شباب آل الجنہ کو جو مارنے والے تھے، حضرت حسن کو زہر دے کر مارا اور حضرت حسین کو اس طرح مارا کہ ان کو اور ان کے گود کے بچوں کو اور ان کے بھتیجوں کو اور ان کی اولاد کو ذبح کر دیا گیا، گردنیں کاٹ دی گئیں اور جسموں پر گھوڑے چلا کر ان کو رون دیا گیا، اور پھر یہ 70 سر پورے خاندان کے افراد جو ان محشر میں جب ان کے ساتھ وہ منظر ہوگا کہ ان کو دھکے دے دے کے ہٹایا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا کہ تم نے نبی کا کلیجہ چھلنی کیا، تم نے نبی کو دکھ دیا، تم نبی کے دشمن ہو، ان کے لاڈلوں چہیتوں کے دشمن، تو تم پوری اس امت کے دشمن اور اللہ اور رسول کے دشمن ہو۔ یہ بات اس دن نظر آئے گی، آج دکھ نہیں رہا ہے، آج اس دنیا میں دکھ نہیں رہا ہے۔ مادہ پرستوں کو، دولت کے پجاریوں کو، ظالم حکومتوں کے ماننے والوں کو، مجرم حکومتوں کا ساتھ دینے والوں کو آج کچھ دکھ نہیں رہا ہے، جیسے اس وقت نہیں دکھ رہا تھا۔ ہر دور کی ظالم حکومتوں کا جو ساتھ دیتے رہے، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، ان کے دل تاریک ہو جاتے ہیں، ان کا نفس خبیث ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے محروم کر دیے جاتے ہیں، حق کی پہچان ان سے ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اس حقیقت کو یاد رکھیے کہ جو مقام ہے ابو بکر و عمر و عثمان کا، بہت بلند مقام ہے، ان کے بارے میں بھی حضور نے ایک حدیث میں فرمایا، لیکن جو مقام پھر حضور نے علی کو دیا، حضرت امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ محدثین کا یہ بیان ہے کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں اتنی فضیلتیں حدیثوں میں نہیں آئی ہیں جتنی حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں آئی ہیں۔ ائمہ محدثین اس پر متفق ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، اور یہ فرمایا کہ قرآن کے بعد علی، کیونکہ جو آپ نے فرمایا کہ وَعِتْرَتِي، میرے گھر کے لوگ، اس میں سر فہرست علی تھے، اور اس وقت وہی وہاں موجود تھے، اور انہی کے بارے میں عہد لیا جا رہا تھا۔ آپ نے 4 مرتبہ 40-50 ہزار صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اب سمجھ رہے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ آپ ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے، باہر ام سلمہ دالان میں یا آنگن میں تھیں، اور اس کے بعد کمرے میں جو گئیں تو دیکھا کہ حضور رو رہے ہیں بلک بلک۔ کہا کہ حضور کیا بات ہو گئی؟ فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے کہ ابھی جبرائیل امین نے مجھے بتایا کہ آپ کے نواسے کو کربلا میں ذبح کر دیا جائے گا۔
اور وہاں کی اس مٹی کو، خون آلود مٹی کو میرے سامنے لائے تو میں تڑپ گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع دی گئی، صحیح حدیث ہے۔ ظاہر ہے کہ ناصبیوں کو یہ حدیثیں پسند نہیں آتی، وہ ان میں کیڑے نکالتے ہیں، عیب نکالتے ہیں۔ یہ ان کے اندر کی تاریکی ہے، یہ ان کے اندر کی نحوست ہے، یہ ان کے نفس کی خباثت ہے جو اس شکل میں سامنے آتی ہے کہ وہ ان حقائق کو قبول نہیں کر پاتے۔ وہ اس کو تو قبول کرتے ہیں کہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہیں۔ کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ وہ رضی اللہ عنہ، ایسے مجرم خبیث کمینے انسان اس امت میں رہنے کے لائق نہیں۔ وہ کہیں اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں، کہیں سلفی کہتے ہیں، کہیں وہ ناصبی ہوتے ہیں، اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اے مسلمانوں، یاد رکھنا کہ ایسے تمام لوگ جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کریں اور جو حضرت علی کے بارے میں روایتیں آئی ہیں ان کو نہ مانیں، اور حسن و حسین کا جو مقام سیادت ان کے نانا نے، ہم سب کے نبی نے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا، اور پھر یہی نہیں، عطرتی اہل بیتی کہہ کر حسن حسین کی اولاد کے بارے میں جو کچھ طے فرمایا، اور جس سے یہ اشارہ دیا کہ ان میں جو لوگ اٹھیں گے، وقت کی طاقتوں سے لڑیں گے، اور جو ہر دور کے ظالموں کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ جو سلسلہ چلے گا یہی برحق ہوگا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہوگا۔ جو لوگ بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن کے خلاف یہ اٹھیں گے، وہ کسی نہ کسی پہلو سے مجرم ہوں گے، اور یہی وہ فہم تھا جو امام ابو حنیفہ کو حاصل ہوا۔ لہذا امام ابو حنیفہ نے حضرت حسین کے پوتے حضرت زید نے جب وقت کی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، یعنی یہ کہا کہ یہ باطل حکومت ہے، مجرم حکومت ہے، اور ہمیں خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنا ہے، تو امام ابو حنیفہ نے ان کا ساتھ دیا، مدینہ منورہ کے امام مالک نے ان کا ساتھ دیا، اور امام ابو حنیفہ پر بنی امیہ کے گورنر نے کوڑے مارے، اور امام مالک کو کوڑے مدینہ منورہ میں مارے گئے۔ انہوں نے یہ سزا برداشت کی، لیکن اہل بیت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ قیامت میں اللہ ان سے محبت کرنے والوں کو عزت دے گا، ان کو قریب کیا جائے گا، وہ حوض کوثر پر حاضر ہوں گے۔ امت کا فقیہ اعظم یہ جانتا تھا، امت میں دار الہجرت کا امام یہ جانتا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو صرف اس شبہے میں کہ یمن میں وہ اہل بیت کا ساتھ دے رہے ہیں گرفتار کیا گیا، بیڑیاں پہنائی گئیں، ہتھکڑیاں ڈالی گئیں، اور یمن سے بغداد لایا گیا۔ کس مصیبت کے ساتھ، کس عزیز پیدا کیے کہ وہ اس مصیبت سے بچ گئے۔ یہ ہے وہ تاریخ، ایک ہماری حکومتوں کی سیاہ تاریخ، جنہوں نے مظالم کیے ہیں ان پر جو اہل حق رہے، جنہوں نے ظالم حکومتوں کے خلاف خروج کیا۔ جب حضور پاک علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ سید الشہداء حمزہ ہیں، میرے چچا، وہ سید الشہداء ہیں، اور پھر سید الشہداء کے بعد نمبر 2 پر وہ انسان ہوگا جو وقت کی ظالم حکومت کے سامنے کھل کر حق بات کرے گا، اور وہ حکومت اسے مار دے گی تو سید الشہداء کے ساتھ جنت میں اللہ کا یہ بندہ ہوگا۔ فرمایا تھا حضور پاک علیہ السلام نے، جو ظالم حکمراں ہوں گے، غلط بات کریں گے، ان سے جو شخص ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن، جو زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن، جو دل سے جہاد کرے گا وہ مومن، اور جس کے دل خالی ہوں گے اس جذبے سے، اس کے اندر ایمان رائی کے دانے کے برابر باقی نہیں رہے گا۔ 1-2 حدیثیں نہیں ہیں۔ جو لوگ اس طرح کی حدیثوں کو پیش کرتے ہیں کہ بھئی حاکم جیسا بھی ہو بس آپ اطاعت کیجئے، وہ حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ حدیثوں میں خلط مبحث کرتے ہیں، وہ الٹ پلٹ کرتے ہیں، ان کے اندر فہم نہیں، ان میں فقاہت نہیں، وہ فقاہت سے دور، وہ ایمانی جذبات سے محروم لوگ ہیں جو اس طرح کی تعویلات کر کے ظالم حکومتوں کو جواز فراہم کرتے ہیں، انہیں باقی رہنے دینا چاہتے ہیں۔ کیا ہم اور آپ آج یہ نہیں جانتے کہ سعودی حکومت کتنی مجرم اور خبیث ہو چکی ہے، کس طرح وہ اسرائیلیوں سے تعلقات قائم کر رہی ہے؟ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ حرمین شریفین کی سیکورٹی حج کے ایام میں یہودی کمپنی کو دی جاتی ہے، اور یہودیوں کے ساتھ مل کر جزیرۃ العرب کے شمالی علاقے میں وہ شہر بسائے جا رہے ہیں جہاں ہر طرح کی آزادی ہوگی، عریانیت کی آزادی ہوگی، شراب کی آزادی ہوگی، خفیہ طور پر پورے ملک میں شراب کی آزادی ہے، سود کا دورہ ہے، فحاشیوں کو رواج دیا جا رہا ہے،
300 سینما گھر قائم کر دیے گئے ہیں یا کیے جا رہے ہیں، اور یہی صورتحال امارات کی ہے، یہی بحرین کی ہے، یہی مصر کی ہے۔ یہ مجرم حکومتوں کے وہ ممالک ہیں جن کے بارے میں مسلمانوں کو موقف وہ اختیار کرنا ہے جس کو قرآن نے کہا ہے اور جس کو نبی نے کہا ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کی طرف میلان بھی اختیار مت کرنا ورنہ دوزخی بن کے رہو گے۔ میلان بھی اختیار مت کرنا، اور جو ان کے ملازم بنے، ان کے مداح بنے، ان کی تعریف کریں، ان کی تعویل کریں، وہ کمینے لوگ ہیں۔ وہ صرف یہ نہیں کہ وہ ایک حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، کمینے ہیں۔ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے اس بات کو، اور موقف طے کر لینا چاہیے کہ ہم اسلام کے ساتھ ہیں، ہم قرآن کے ساتھ ہیں، ہم نبی کے ساتھ ہیں۔ قرآن اور نبی حجت ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے پھر ایک خاص مقام خلفائے راشدین کو دیا ہے، اگرچہ ان کو معصوم نہیں بتایا ہے، اور پھر ایک خاص مقام نبی پاک علیہ السلام نے علی کو دیا ہے، فاطمہ کو دیا ہے، حسن کو دیا ہے، حسین کو دیا ہے۔ وہ فرمایا ہے یہ ہے میرے اہل بیت۔ حضرت ام سلمہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ کی روایت ہے، اور متعدد صحابہ سے روایتیں ہیں کہ حضور نے صرف ان لوگوں کو ایک چادر میں لیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، ان کو ہر برائی سے محفوظ فرما، ہر گندگی سے پاک فرما۔ بلکہ حضرت ام سلمہ سے جو روایت ہے اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ام سلمہ جو ام المؤمنین ہیں، زوجہ رسول ہیں، انہوں نے کہا کیا حضور میں نہیں ہوں ان میں شامل؟ فرمایا کہ آپ کا اپنا مقام ہے لیکن میرے اہل بیت یہ ہے۔ صحیح حدیثوں سے یہ حقائق ثابت ہیں، ان حدیثوں کو موڑتے ہیں، توڑتے ہیں، بگاڑتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں کچھ جھوٹے اہل سنت۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ اہل سنت میں وہی لوگ برحق ہیں کہ جو اہل بیت کے مقام کو بھی سمجھتے ہیں، صحابہ کے مقام کو سمجھتے ہیں، اور پھر صحابہ میں کون جمہور صحابہ تھے جو حق پر تھے اور کون وہ تھے جنہوں نے غلط رویہ اختیار کیا۔ عبداللہ ابن ابی والا رویہ اختیار کیا، عبداللہ ابن ابی سرح والا رویہ اختیار کیا، ولید ابن عقبہ والا رویہ اختیار کیا، معاویہ ابن حدیج والا رویہ اختیار کیا، بسر ابن ارطات والا رویہ اختیار کیا۔ یہ سب رویہ اختیار کرنے والے ظالم تھے، خطا کار تھے، عاصی تھے، طاغی تھے، باغی تھے، اور حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں اور صحابہ اور تابعین کی کتابوں میں ان کے بارے میں وضاحتیں۔ تو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو حق پر قائم ہے، ایمان کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ لوگوں سے معاملہ کرنے والا ہے، اور جس کا جو مقام حضور پاک علیہ السلام نے طے فرما دیا ہے اس مقام کو ماننے والا ہے، اور اسی مقام کے اعتبار سے اس کے ساتھ سلوک کرنے والا ہے، بس صرف وہ اہل حق ہیں، اور جو اس سے ہٹ کر ہیں وہ اہل حق نہیں۔ اس لیے جو پروپیگنڈا مہم چلاتے ہیں بہت سے لوگ اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور امت کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دھوکے میں مت آئیے گا، اور یاد رکھیے گا کہ تمام نوجوانوں کی سیادت اور قیادت حسن اور حسین کے ہاتھ میں۔ حسن کی قیادت کا خلاصہ یہ ہے کہ اقتدار چھوڑ دو، جب مسئلہ آ جائے دنیا اور آخرت کا تو آخرت کو ترجیح دو، دنیا پہ لات مارو، جانے دو ظالموں کے پاس حکومت، جانے دو، اور ان سے ہٹ کر اور حکومت سے دستبرداری اختیار کر کے زہد والی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہے حضرت حسن کا کردار۔ حضرت حسن کا کردار یہ نہیں کہ وہ باغیوں کے ساتھ محبت کرنے لگے، ان سے دوستی کرنے لگے، جنہوں نے ان کے والد اور ان کے ساتھ جو جمہور صحابہ تھے ان کے قتلے کیے، سر توڑے، ہڈیاں توڑ دیے، گوشت کاٹ دیے، ان کے وہ دوست بن گئے۔ نعوذ باللہ یہ کہہ دیا جائے تو پھر تو حضرت حسن کی طرف جرم کی نسبت ہو جائے گی۔ انہوں نے ان کی خاطر حکومت چھوڑ دی کہ جاؤ دنیا کے مزے کر لو، بعد میں اللہ تعالیٰ تم سے نمٹے گا۔ اور حضرت حسین کا کردار یہ ہے کہ وقت کی جو بھی حکومت ہو، ظالم اور طاغی اور باطل پرست، اس کے خلاف نکلنا ہے اور اپنی طاقت لگانا ہے،
اس کے راستے میں چاہے جانیں چلی جائیں، شہادت کا مقام حاصل ہو تو کیا کہنے۔ یہی وہ مقام ہے جس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، یہی وہ مقام ہے جو اللہ کو پسند ہے، یہی وہ مقام ہے جو اہل ایمان کا سب سے بلند ترین مقام ہے۔ اس مقام کو حاصل کرنے پر خوشی ہونی چاہیے۔ یہ مقام رنج کا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اسی لیے کہا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہنا۔ یہ تو تمہارے بستروں پہ جو مرتے ہیں، اسپتالوں میں جو مرتے ہیں، ادھر ادھر مرتے ہیں، ان کو کہو یہ کہ مردہ ہیں۔ لیکن شہادت کا جس کو تمغہ حاصل ہو گیا، شہادت کا جس کو مقام مل گیا، جس کا خون اللہ کی محبت میں بہہ گیا، یاد رکھو کہ اس کو مردہ کے لفظ سے یاد مت کرنا۔ وہ تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیار سے اس کو اوپر اٹھاتا ہے اور اس کی روح کو جنت کے پرندوں کی روح میں داخل کر دیتا ہے۔ وہ پھر یہ کہتا ہے جہاں چاہو جنت میں رہو، یعنی اس کا جو برزخی دور ہے، قبر کا جو دور ہوتا ہے، وہ دور بھی اس کو گزارنا نہیں ہوتا، پہلے ہی مرحلے سے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ خصوصی معاملہ ہے اور اللہ اس کی میزبانی کرتا ہے اور اس کی خاطرداری کرتا ہے۔ یہ مقام ہے شہداء کا، اور یہ جو مقام شہداء کو عطا کیا گیا ہے یہ شروع ہوتا ہے اس بات سے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ 5 ارکان میں سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جو گواہی ہے اس کو شہادت کہتے ہیں۔ یہی گواہی بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتی ہے کہ اللہ کی خاطر اور نبی کی خاطر اور قرآن کی خاطر اور اسلام کی خاطر اپنے جسم سے، اپنے خون سے، اپنی رگوں سے، اپنی رگ گردن سے گواہی دو کہ اللہ یہ خون تیرے لیے حاضر ہے، یہ جان تیرے لیے حاضر ہے، اللہ جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے۔ یہ وہ آخری گواہی ہے جو کلمہ طیبہ سے شروع ہوتی ہے، اور پھر ہمالیائی چوٹی نہیں، ثریا نہیں، 7ویں آسمان نہیں، عرش بری تک پہنچتی ہے۔ یہ گواہی اس کو وہاں تک پہنچاتی ہے۔ اسی گواہی کے لیے اسلام ہے، اسی گواہی کے لیے نبی کو بھیجا گیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی کے لیے بھیجا ہے، آپ گواہ ہیں۔ اور پھر آگے چل کر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے اس امت کو درمیانی امت بنایا تاکہ پوری انسانیت کے سامنے یہ حق کی گواہ بن کے رہے، اور نبی اپنے سامنے جو لوگ ہیں ان کے لیے حق کے گواہ ہیں۔ یہ بات ہے، شہادت کا یہ مقام ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو شاہد بننا چاہیے، یعنی حق کا گواہ، حق کی گواہی دینی ہے، حق کو بتانا ہے، حق کا بیان کرنا ہے۔ تو جیسے ایک شہید اپنے جسم کو لٹا دیتا ہے اللہ کی خاطر، آپ بھی اپنی متاع گرام آیا کو، اپنی نہایت قیمتی چیزوں کو، اپنے وجود کو، اپنی فکر کو، اپنے دماغ کو، اپنی عقل کو، ہر چیز کو اللہ کے دین کے لیے گواہ بنا دیجیے۔ آپ کا دماغ اللہ کا گواہ، اللہ کے دین کا گواہ ہو، دل گواہ ہو، زبان گواہ ہو، شعور گواہ ہو۔ یہ ہے وہ شہادت کا مقام جو گھر بیٹھے بیٹھے بھی کسی کو مل جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہادت کی تمنا کرتا ہے اگر اس کا انتقال بستر پہ بھی ہو جائے گا تو اللہ کے ہاں وہ شہید شمار کیا جائے گا۔ یہ اس کی نیت کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اس مقام بلند کو اختیار کرنے کی فکر کرنا ہے، اور جہاں تک سنت کا لفظ ہے یاد رکھنا ہے کہ سنت سے مراد صرف اور صرف رسول اللہ کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اصل سنت ہے۔ پھر آپ کے حکم سے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی ایک درجہ دے دیا گیا، اور پھر آپ ہی کے فرمان سے حضرت علی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ قرآن کے بعد یہ اہل بیت ہے اور ان کے سرپرست و سر فہرست علی ہیں، اور پھر ان کے بیٹے میرے نواسے حسن و حسین پوری امت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہ سرداری آخرت میں اسی وقت سکہ بنے گی جب دنیا میں آپ نے ان کی سرداری قبول کی ہو۔ اور سرداری کے قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف آپ کا موقع تب حضرت حسن کی نمائندگی ہوگی، اور حسینی کردار یہ ہے کہ کوئی بھی ہو اپنے وقت کا طاقتور ظالم حکمراں اس کا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اور خلافت راشدہ کے نظام کو برپا کرنے کی اپنی سی جد و جہد کرنی ہے۔ باقی علی اللہ، یہ ہے
دو نظام جو اس امت کو عطا فرمائے گئے ہیں، لہذا ان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور پھر ان کے بعد جو ان کے نقش قدم پر چلتے رہے ان کے نظام کو سامنے رکھنا چاہیے۔ حق کی پہچان اس طرح ہے، اور اسی پہچان کو لوگوں میں حاصل ہونا چاہیے، اور اللہ کو عطا فرمایا ہے۔ زبان نبوت کا یہ بیان ہے۔ تمام خواتین سے میں یہ کہوں گا کہ حضور پر درود بھیجیں، اور اس درود میں حضرت فاطمہ کو شامل کریں، حضرت علی اور حسن حسین کو شامل کریں، آل و اصحاب کو شامل کریں، اور یہ طے کر لیں کہ زندگی حضرت فاطمہ کے طریقے پر گزارنی ہے، ان کی سیرت پڑھنی ہے، ان کے کردار کو سمجھنا ہے، اور وہ حضور کی کیسی محبوب تھی اور وہ کیسی حضور سے محبت کرتی تھی، ان کا جو مقام ہے اس سے واقفیت عام طور پر لوگوں میں موجود نہیں ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور ان کی سوانح عام طور پر ملتی نہیں۔ یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ سب سے زیادہ جن کی سوانح کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، کیسی عجیب بات ہے کہ ناصبیوں نے کیسا حملہ کیا، کیسی یلغار کی کہ ان کی سیرت پر کتاب نہیں ملتی، جن کو حضور نے سیادت کا مقام دیا، اور جمعے میں جو خطیب صاحب ہیں اس مقام کو سناتے پھرتے ہیں، لیکن نہ خطیب صاحب کو توفیق ملی، نہ کسی مولانا کو یہ توفیق مل رہی کہ ان کی سوانح پر ایک نہیں دسیوں کتابیں پیش کی جائیں۔ ہر عورت کے پاس، ہر مسلم گھر میں حضرت فاطمہ کی سیرت موجود ہو، جس کو بنیاد بنا کر ان کی سیادت پر ایمان رکھتے ہوئے اور ان کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ہر عورت یہ طے کر لے کہ فیشن کو ہم لات ماریں گے، اور مغربیت ہو یا مشرقیت، ویسٹرنائزیشن ہو یا ماڈرنائزیشن، پیروں تلے رون دیں گے، کچل دیں گے، نفرت کریں گے، تھوک دیں گے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت اختیار کریں گے، اور پھر حضور کی دیگر بنات طاہرات اور ازواج مطہرات اور صحابیات، ان کے طریقہ کار کا مطالعہ کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ یہ حق کی وہ علامتیں ہیں، حق کی وہ پہچان ہیں، حق کے وہ نشانات ہیں، اور یہ حق کے وہ سنگہائے میل ہیں جن سے تمام مسلمانوں کو واقف ہونا چاہیے، اور اس معاملے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہی مقصد ہے ان جلسوں کا کہ ہمارے لیے حق کی معرفت آسان ہو جائے، اور ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، ہمارا تعلق نبی پاک علیہ السلام سے مستحکم ہو جائے، اور جو نبی کے نقش قدم پر چلنے والے آل و اصحاب تھے ان کے ساتھ ہمارا گہرا ربط و تعلق ہو۔ بس یہی مقصود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي